جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب قرآن پاک کا پہلا پارہ دوسرے نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ البقرہ اور اس کا 15واں رکوع اس وقت پڑھ کر سنایا گیا جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائی اور یہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کسی کی سفارش کام دے گی اور نہ ہی ان کی کہیں سے مدد ہوگی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا کئی باتوں میں اور پھر وہ ان سارے امتحانات میں پورے اترے، ارشاد فرمایا رب نے میں تمہیں سارے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور میری اولاد کے لیے، ارشاد فرمایا رب کائنات نے ظالموں کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے، اور جب ہم نے بنا دیا البیت یعنی کعبۃ اللہ شریف کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی یا ثواب کی اور امن کی جگہ، اور فرما دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے اپنا جگہ بنا لو، اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے کہ تم دونوں پاک صاف رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب عرض کیا حضرت ابراہیم نے اے میرے پروردگار، اور پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر کے گھسیٹوں گا جو بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب بلند فرما رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو دیواروں کو اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔
اے ہمارے رب بنا ہمیں تیرا فرما بنائے رکھیو ہمیں تیرا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، اور سکھا دے ہمیں عبادت کے طریقے، اور توبہ قبول فرما دے ہماری، توجہ فرما ہم پر، بے شک تو ہی توبہ کا قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی دعا کی ہے ہمارے پروردگار مبعوث فرما ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہوں، وہ تلاوت کریں ان پر تیری آیتوں کی، اور وہ سکھلائیں انہیں الکتاب اور حکمت، اور وہ ان کا تزکیہ کر دیں، بے شک آپ تو بڑے غالب حکمت والے ہیں۔ یہ 8 آیات بینات کا ترجمہ۔ ہمارے ہاں سلسلہ درس میں الحمدللہ پچھلے کئی برسوں سے حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی حیات سے یہ سلسلہ تھا کہ جب یہ عشرہ آتا تھا ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور ذی الحج کے پہلے جو اتوار ہوتا تھا اس میں سیرت ابراہیمی سے متعلق درس کیا جاتا تھا سلسلے وار درس کو چھوڑ کر۔ لیکن یہ اب یہ قدرتی انتظام ہوا کہ جو ہمارا سلسلے وار درس چل رہا ہے، پچھلے ہفتے اللہ کی توفیق سے 14واں رکوع پڑھا گیا، اور اس ہفتے اللہ نے 15ویں رکوع کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ پورا رکوع جو ہے وہ اللہ کے خلیل کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہوا، اس لیے الگ سے کوئی اعلان ہم نے پچھلے جمعے میں اس کا نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیو، یہ 15واں رکوع شروع ہوا ہے اس پارے کے 5ویں رکوع سے۔ 5واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، 4 رکوع مکمل ہونے کے بعد 5ویں رکوع سے یہ 14 رکوع مکمل ہونے تک اور 15ویں پارے کی یہ دعائیں تھیں، یعنی اتنا طویل سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، جس میں پوری تاریخ بنی اسرائیل کی اور ان کی حقیقت۔ عذاب آیا، ان میں سے کوئی کم تولنے والا تھا، کوئی فلاں کام کرنے والا تھا، کوئی فلاں کام کرنے والا تھا، اس لیے ان پر عذاب آیا۔ نماز روزہ چھوڑنے کی وجہ سے کسی پر عذاب نہیں۔ جاہل کہیں کہ یہ کہنے کی چیز ہے، یہ نماز روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا۔ ارے جتنی اقوام پر اللہ نے عذاب نازل فرمائے، ان سب کا بنیادی جرم جو تھا وہ شرک تھا، شرک۔ ان کا سب سے بڑا گناہ شرک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سورہ اعراف میں دیکھیں، سورۃ الشعراء میں دیکھیں، اور قرآن کے مختلف مقامات پر دیکھیں، ہر نبی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ کہ قوم شرک میں مبتلا تھی، تو وہ شرک اتنا بڑا گناہ، شرک کے مقابلے میں وہ کم تولنا، یہ سب گناہ ہے، کم تولنا گناہ ہے، فعل قوم لوط گناہ ہے، سب گناہ ہے، اس میں کوئی، لیکن اس کی وجہ سے صرف عذاب آیا نہیں، اس کی بنیادی وجہ تھی ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو برباد کیا۔ لیکن چونکہ قرآن شریف سے کوئی تعلق نہیں، خالی سوشل میڈیا کو ادھر سے ادھر کر کے یہ علامہ دہر بننا چاہتے ہیں، یہ جاہل۔ میں آپ سے عرض اور ہمارے لیے کیا ہے، کسی زمانے میں ایک کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، اور ابھی تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارے بھائیوں کا، جو میسج آیا وہ فارورڈ کرو۔ یار کچھ عقل کا استعمال کرو نا، یہ فارورڈ کرنے لائق ہے یا وہ ایسا گناہ کر رہا ہے، یہ جو ایسا گناہ ہے جو مسلسل چلتا رہے گا، جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے ویسے گناہ جاریہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں بیوقوف جیسے کہنے سے۔ بہرحال درمیان میں یہ بات ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر بنی اسرائیل جن الفاظ کے ساتھ مضمون شروع ہوا تھا، انہی الفاظ میں مضمون پورا ہو رہا ہے۔ 5واں رکوع اسی آیت سے شروع ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان امتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے عقیدہ توحید کے علم بردار تھے، اور جب وہ عقیدہ توحید سے ہٹے، پھر انہوں نے گائے کی پرستش شروع کر دی، سامری کے بولنے سے سونے کی گائے بنایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا، بتوں کو پوجتا ہوا دیکھا کسی قوم کو، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ سب کچھ ہوا، اب ظاہر ہے کہ اب تم اس لائق نہیں رہے، تم نے عقیدہ توحید کو چھوڑا ہے، اب تم اس لائق نہیں رہے کہ تمہارے سر پر
اس تاج امامت کو رکھا جائے، اب ہم تم کو معزول کر کے اس کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سر پر رکھ رہے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ساتھ شروع ہوا تھا مضمون، اسی پہ پورا ہوا، اور پھر ایک بات بتا دیا، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ذرا ڈر کے رہنا کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کو کوئی سفارش بھی کام نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کہیں سے مدد کی۔ سارے مدد اور نصرت کے جو دروازے وہ بند ہو چکے ہوں گے۔ یہ تینوں اقوام یہودی، ہم تو حضرت ابراہیم کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کو بھلا عذاب کیوں ہوگا؟ بہت خوب۔ عیسائی، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمارا تعلق حضرت یعقوب سے ہے، کیا اللہ اپنے پیغمبر یعقوب کی اولاد کو جہنم میں ڈالے گا؟ مشرکی، حضرت ابراہیم کے دین پر تو ہم ہیں، سارے بتوں کو تو ہم نے سجایا ہے، اس گھر میں جس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر جدید فرمائی تھی اس کے متولی ہم ہیں، ہم اس خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم دین ابراہیمی کے اصل وارث ہیں، اور نسلاً بھی ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ کہ تینوں کا نسلی تعلق تو تھا، اور یہ نسلی تعلق جو تھا وہ حضرت اسحاق سے، مکے کے رہنے والے جو تھے ان کا نسلی تعلق جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ چونکہ ہم نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم پر کیسے عذاب ہوگا؟ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا، تو کون سے خاندان کا یہ نہیں پوچھا جائے گا، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا تو کون سا عقیدہ لے کر آیا ہے اور کون سے اعمال لے کر آیا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے باپ کو جہنم رسید کیا جائے گا، حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کو جہنم رسید کیا جائے گا، حضرت نوح کے بیٹے کو جہنم رسید کیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ابھی طالب کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ ایسا دن ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے ابراہیم کو کئی بار کلمہ کی جمع ہے، کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ان سب کو پوری کر دکھایا، پورے سارے امتحانات میں مکمل طور پر کہیں ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ کے ایسے بندے، اللہ کے ایسے عاشق کہ ان کا عشق الہی جو تھا وہ کہیں بھی متزلزل نہیں ہو سکا، ہر مقام پر جہاں ان کو آزمایا گیا انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جن چیزوں کی فطری محبت انسان کی فطرت میں ہے اس کا ہونا ضروری ہے، جن چیزوں کی فطری محبت، اپنے آل اولاد سے محبت، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے خاندان کنبے قبیلے سے محبت، یہ سب سے محبت جو ہے، اپنے دوست احباب سے محبت، تعلق والوں سے محبت، اہل ایمان سے محبت، یہ فطری تقاضے ہیں۔ ساری محبتیں میرے اندر ہیں، لیکن ان ساری محبتوں پر رنگ چڑھا ہوا ہے میری اللہ کی محبت کا۔ میرے اللہ کے سامنے اگر کوئی محبت آئے میں اس محبت پر چھری چلا کے بتا دوں گا کہ میں صرف اللہ کا چاہنے والا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ رب نے فرمایا ساری باتوں کو ہونے پر کتنی آزمائشیں، درس کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، ان آزمائشوں کو آپ الحمدللہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کے بعد ایسی سینکڑوں چیزیں، 10 20 50 نہیں، ایسی سینکڑوں چیزیں اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کے علم میں لاتے ہیں اپنی کتاب کی برکت سے جس کو عوام نہیں جانتے۔ قرآن کی برکت ہے، کوئی بھی قرآن اٹھائے، اپنے سینے سے لگائے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے، ان سب پر اللہ تعالیٰ اس علم کا فیضان فرمائیں گے جس کا تعلق کتاب اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں، وہ آزمائشیں آپ جانتے ہیں، اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا ایک بات، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پوری کی، کیسے پوری کیا؟ اللہ کی توفیق سے۔ آزمائشیں
جس کے لیے بلا کا لفظ ہے. ہمارے یہاں بلا کا لفظ اردو میں بہت عجیب معنی. جیسے کوئی شخص آ گیا اچانک اور اپنے دھیرے سے بولا آ گئی بلا. اس نے سن لیا نا, جھگڑے لڑ جائے, میں بلا ہوں کیا رے, بلا دکھ رہے ہوتے لوگوں. بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. بلا جو ہے قرآن شریف میں کتنے مرتبہ ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو بلا کہتے ہیں آزمائش کو. اللہ عز و جل آزمائشوں میں اپنے انہی بندوں کو ڈالتے ہیں جن سے ان کو محبت ہو. آزمایا کس کو جاتا ہے؟ غیروں کو کہ اپنوں کو؟ غیروں کو کون آزماتا ہے؟ وہ تو غیر ہے, اس کو کیا آزمانا ہے؟ آزمایا اپنوں کو جاتا ہے کہ اس میں میری اپنائیت کتنی ہے. اس لیے وہ جس سے جتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں اس کو اتنا زیادہ آزمائشوں سے گزارتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلا, سب سے شدید آزمائشیں حضرات انبیاء. حضرات انبیاء کی سب سے شدید آزمائشیں حضرات انبیاء کی ہوئیں, اور ان کے بعد پھر جو ان سے لگے ہوئے, پھر جو ان سے لگے. تو آزمائشیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور کسی آزمائش میں انسان پورا اتر جائے نہیں, یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی ذات عالی اس کو تھام نہ لے. تو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں اور اس کو سہارا بھی عطا فرما دیتے ہیں, اور بندہ ان کی توفیق سے وما توفیقی الا باللہ, اللہ کی توفیق کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا. آگے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, رب نے فرمایا تمہیں سارے انسانوں کا امام بناؤں گا. اور بنایا اللہ نے. آج پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ اس وقت اس روئے زمین پر جو 3 اہل کتاب امتیں ہیں, وہ دونوں نے اپنی کتاب یاد کیا کہ وہ ذمہ دار ہے, وہ جواب دیں گے. ہم نے اپنی کتاب کے ساتھ یہ جو کیا ہے, کتاب صرف تلاوت تک محدود رکھا, اور اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر سے ہم نے جو اپنا دامن چھڑایا ہے, یہ بھی کوئی جرم ہے یا نہیں؟ ایک قانون حیات اللہ نے عطا فرمایا تھا, ایک کتاب معرفت اللہ نے عطا فرمائی تھی. کیسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی جب تک اس کتاب کے معنی نہیں معلوم؟ مگر کہیں نہ کہیں پھیر پڑ گیا, بلکہ بعض تو اس درجے تک بڑھ گئے, جواب دیں گے اللہ کے یہاں قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے. اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, معاذ اللہ. اللہ ان کی عقل کو درست رخ پر ڈال دے. جس کتاب کو اللہ نے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے, اور واضح نشانیاں اللہ نے اس میں ہدایت کی بیان فرمائی ہے. رب کائنات جس کتاب کو کتاب ہدایت بنا کر نازل فرماتا ہے, یہ ظالم اس کی جہالت نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اس کتاب ہدایت کو وہ کتاب ضلالت ہے. میں اس لیے میں نے کہا جواب دے گا اللہ. کیا بحث و مباحثہ کس سے کرنا, کیا وہ بجانا. اب جب رب نے فرمایا میں تمہیں سارے انسانوں کا امام بنا, قال من ذریتی, میری اولاد میں سے. ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, تمہاری اولاد میں سے ظالموں کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں. میرا سارا وعدہ انصاف پسند ہو. جو ظلم کا لفظ جو ہے, ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ, اور ان ظلم میں سب سے بڑا ظلم کون سا؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم. میں تمہاری نسلوں میں مقامی تمہیں عطا فرمایا, تمہاری نسلوں میں بھی اس کو قائم فرمایا, تمہاری نسلوں میں بھی اس کو قائم رکھوں گا. لیکن تمہاری ہی نسلوں میں جو ظالم ہوں گے, گدار ہوں گے, جو میرے کام توڑنے والے ہوں گے, تمہارے نسل میں ہونے کے بعد بھی ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں. اب آگے ارشاد فرمایا اور جب بنایا اس گھر بنایا, ہم طرف روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور حج کا احرام آج باندھا جائے گا. اور سارے حاجی جو ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے, وہ چاہے مکہ معظمہ میں ہوں یا وہ اپنے جہاں وہ روکتے ہیں اس طرف, وہ عزیزیہ میں, یہاں وہاں جہاں بھی ہوں گے, آج ان کو احرام باندھنا ہے. اس لیے کہ آج وہاں 7 تاریخ ہے, کل کی 8 تاریخ جو قیام منی کے لیے ہے, منی میں جس دن قیام کرنا ہے, سارے لاکھوں لاکھ حاجی حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سوئے منی روانہ ہو. حاجی کے بعد اس وقت ہی اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے, شریفہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے. اب جانا کا مسئلہ جب ہم نے بنایا اس گھر کو ثواب کی جگہ اور جمع ہونے کی جگہ, وہ امنا اور امن کی جگہ, امن کی جگہ. بیت اللہ شریف اور پھر اس کے اطراف کا وہ بڑا علاقہ جو اگر اسکوائر کلومیٹر میں اگر ناپا جائے تو کئی 100 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر ہوتا ہے.
وہ جناب انداز فرمائے کہ حدود حرم جو ہے مدینہ طیبہ سے جب آپ چلتے ہیں تو ذوالحلیفہ جس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے، مدینہ سے نکلے اور آپ ذوالحلیفہ آ جاتا ہے۔ مدینہ کا فاصلہ مکہ معظمہ سے 450 کلومیٹر ہے، اور اس کی میقات جو ہے ذوالحلیفہ کی وہ مدینہ سے 10-12 کلومیٹر پر ہوگی۔ وہ وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ دور کی میقات مدینہ والی ہے۔ آپ انداز فرمائے 400 کلومیٹر۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو اسکوائر میٹر کلومیٹر میں نکالا جائے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلو۔ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ حدود حرم کہلاتا ہے۔ پوری اللہ کی زمین پر یہ حدود حرم اس دن اللہ نے طے فرما دیا تھا جس دن اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا۔ حدیث شریف کا مضمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس دن سے اس حرم کو مقرر فرما دیا تھا جس دن اللہ نے اس زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مکمل امن رہے گا اس سرزمین حرم پر۔ یہاں پر انسان تو انسان، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کو گالی نہیں بکے گا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جائے تو اس کو بھی اما دے دی جائے گی، اس لیے کہ حدود حرم ہے، میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انسان ہے، جانوروں کو کسی جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا، پودوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ حدود حرم وہ مقام ہے جہاں حضرت انسان نہیں، جانوروں کے لیے بھی امن ہے اور پودوں اور اپنے درختوں کے لیے بھی امن، ایسا مقام ہے۔ اور پھر اسی حدود حرم کے لیے خاص حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، یہ شرک کرنے والے یہ پلید ہیں، نجس ہیں، گندے ہیں، غلیظ ہیں۔ نجس کا لفظ استعمال ہوا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سال کے بعد جو ہم یہ سورہ توبہ کی آیت نازل فرما رہے ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، مسجد حرام کے قریب نہ آنا پائیں، یعنی پورے حدود حرم میں کسی مشرک کو پیم رکھنے دینا۔ اس کا شرک جو ہے وہ اتنا اس کو گندا اور غلیظ کیے ہوئے ہے کہ میری مسجد حرام میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، اس مردود کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دینا، اس کی چھاؤں بھی میرے گھر پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے انداز کرے شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ساری اقوام جن پر اللہ کا عذاب آیا ان کا بنیادی جرم شرک تھا، یہ ہمیشہ خیال رکھو۔ اب فرمایا وہ اللہ ہے جس نے اس کو ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے امن اور امن کی جگہ، اس امن کی جگہ میں بھائیو لفظ امن جو ہے وہاں یہ بات عرض کر دے آپ کا خادم کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جو لوگوں کا نظریہ ہے وہ نظریہ آپ بدل لو اللہ کے لیے۔ ابھی میرے جیسے معذور آدمی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے رکوع و سجدہ نہیں کر سکتے، ہم کرسی میں بیٹھ نماز پڑھنا، لیکن کتنا دل میں تکلیف ہوتی ہے ان سارے اللہ کے بندوں کو دیکھ جو اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رگڑتے ہیں۔ کاش اللہ یہ توفیق مل جائے، لیکن کل تک سال 2 سال پہلے تک تھی نا توفیق، تو ہم بھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ جب تک زمین پہ تم سجدہ کر سکتے تھے تو کتنے سجدے کیے تھے، کیسے سجدے کیے تھے۔ میرے بھائیوں نعمتیں اللہ کی جو ہیں، میں یہ بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، وہ نعمتیں جب تک میسر ہیں ان کے چلے جانے کے بعد پھر احساس ہو کاش یہ مجھے مل جاتا۔ یہ عام انسانوں کو تو زیب دیتا ہے لیکن مومن کو زیب نہیں دیتا۔ ایمان والے کی سوچ ساری دنیا سے الگ ہوتی ہے، اس کی سوچ کا مرکز جو ہوتا ہے اس کا پروردگار، ہر چیز کو سوچتے وقت اس کے سامنے اس کے رب کے رضا اور ناراضگی ہوتی ہے، ہر چیز کو سوچتے وقت اس کے سامنے اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، ان کی پیروی ہوتی ہے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائیں ان کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں واپس کی جائیں۔ میں امن کا لفظ آیا، ابھی میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اس مسجد میں آنے کے بعد، میں آپ سے عرض کروں یہ امن کیا ہے، اس کی اہمیت کا انداز ابھی بھی انسانوں کو نہیں ہوا۔ ابھی یہ جو کرونا کال گزرا ہے وہ
مہینوں نہیں بلکہ 2-2.5 سال کا وقفہ جو ایک وبا نے ساری دنیا کے بڑے حصے کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے تھا. کیا حال تھا ہمارا, کیا حال تھا. ارے اپنے عزیز اور اقربا کی میت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے, ان کو کاندھا نہیں دے سکتے تھے ہم, ان کو مٹی نہیں ڈال سکتے تھے. وہ اسپتال میں تڑپ رہے تھے, ہم ان کی عادت نہیں کر سکتے تھے. ہمارے سر ترس رہے تھے مسجدوں میں سجدہ کرنے کے لیے. ہماری عیدوں کی نماز گھروں میں ہوئی, ہمارا رمضان گھروں میں ہوا, نماز تراویح ہم نے گھروں میں پڑھی, اور نہ جانے کتنے لوگ اس حال میں روزی کی تنگی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ لقمہ اجل ہو گئے. کیا حال تھا پوری. ایسا دور ہزاروں سال میں کبھی نہیں آیا ہو. امن کو اللہ نے ہٹا دیا, خوف کو طاری فرما دیا تھا اس نے. یہ ہے امن اور خوف کا فرق. خوف طاری فرما دیا تھا, گھر سے نکلتے بھی ڈر لگتا تھا. کتنی معذوری اور مجبوری زندگی گزاری ہے, اس کے بعد بھی امن کی اہمیت نہیں سمجھنا کہ امن کیا ہوتا ہے. پھر اللہ نے امن عطا فرما دیا, پھر وہ ساری آزادیاں عطا فرما دی. پھر مسجدوں کے دروازے اللہ نے کھلوا دیے ہمارے اوپر. جب مسجدوں کے دروازے بند تھے تو ہم مسجد کے باہر لڑتے تھے, آج میں نماز پڑھوں گا, وہ بنے کا رشتہ دار ہے, وہ کیسے جائے گا, وہ کیوں جائے گا, میں جاؤں گا. اور جب مسجدوں کے دروازے کھل گئے تو وہ بھی جا کے اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے. پھر ان کو خیال نہیں آیا کہ اب اللہ نے دروازے کھول دیے, کم سے کم اس کے شکرانے میں ہم جا کے اپنے آپ کو جوڑ. امن جو ہے اللہ کی وہ نعمت ہے جس نعمت کی موجودگی میں باقی سب نعمتیں نعمت ہوتی ہیں, اور امن اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اگر اللہ اس کو چھین لے تو باقی ساری نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ بے قیمت ہو کے رہیں گی. امن وہ اللہ کی عطا ہے. کتنا شکر گزار ہونا چاہیے, کتنا شکر گزار ہونا چاہیے. پھر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ہم نے حکم دیا مقام ابراہیم, وہ پتھر جو جنت کا یاقوت ہے, ترمذی کی روایت کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں. ترمذی میں واضح روایت ہے ترمذی شریف میں کہ یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں. جب اللہ نے ان کو بھیجا تھا تو اس میں اتنا نور تھا, اتنی چمک تھی کہ اس چمک کو اگر اللہ سلب نہ کر لیتا, نکال نہ دیتا, تو ان دونوں جنت کے یاقوتوں کی چمک کے سامنے تمہارے دنیا کا سورج بے نور ہو کے رہ جاتا. ایسے چمکدار تھا. گویا جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی, گویا اس نے اللہ کی زمین پر جنت کے پتھروں کی زیارت کی. پھر ان کی اہمیت, حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ وغیرہ, استلام کرنا ہوا. مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم, مقام جو ہے وہ قامہ سے بنا ہے, آپ اس پر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے. اسے بیت اللہ کی اونچائی کتنی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی قد تھا, لیکن اتنی اونچی دیوار بنانے کے لیے تو وہاں کچھ انتظام چاہیے نا. اپنے ابھی جو مکان بنتے ہیں ایک حد تک دیوار جاتی ہے, اور اس کے بعد اب وہ لکڑی وکڑی لاؤ, اس کا اوپر جانے کا انتظام کرو, جب آگے کام چلے گا. رب تعالیٰ نے یہ پتھر بھیج دیا مقام ابراہیم کو. اس پتھر کی خصوصیت یہ رکھی تھی اللہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تو وہ اٹھتا اتنا اونچا ہو جاتا جہاں تک بیت اللہ کی دیواریں ہیں. اور جیسے جیسے دیواریں بلند ہو رہی تھی, یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, جیسے جیسے دونوں باپ بیٹے اس کو اونچا کر رہے تھے, جیسے جیسے دیوار کا سائز اونچا ہوتا جاتا تھا یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. اور اس طرح اس پتھر پہ کھڑے ہو کے پورے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی, اس لیے اس کو مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے بعد طواف کے بعد جو نماز واجب ہوتی ہے, واجب الطواف جس کو کہا جاتا ہے, بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھا جائے. لیکن آج کل بالکل وہ مطاف میں نیت باندھنے نہیں دیتے, تو زبردستی وہاں دھکا مکی نہیں کرنا, چپ چاپ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لو نا. وہاں پر احترام کرنا ضروری ہے. اللہ پاک نے جب آج سے 30-35 سال پہلے موقع عطا فرمایا تھا اپنے گھر کا, اس وقت وہ اتنا آسان تھا کہ واقعی مقام ابراہیم کے پیچھے ہی ہم لوگ نماز پڑھتے تھے طواف کرنے کے بعد. اس وقت کم لوگ رہتے تھے, لیکن اب یہ مجمع ہے, ارے بابا بغیر احرام کے وہ مطاف میں داخل نہیں ہونے دیتے. اتنی ان کی پابندیاں, مجبور ہیں وہ بھی, بغیر احرام کے نہیں داخل ہونے دیتے. صرف جس کا احرام ہے جو عمرہ کر رہا ہے وہ جاؤ, باقی اوپر سے طواف کرو. اور اوپر سے طواف کتنا بھاری پڑتا ہے. بہرحال یہ مقام ابراہیم ہے.
وَأَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں، 4 عبادات کا نام ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں سورہ حج میں بھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تشریحات ارشاد ہوئی۔ بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے گئے تو ان کے ہاتھ سے پہلے اس کی تعمیر ہوئی، لیکن اس تعمیر سے پہلے فرشتے اس کو تعمیر کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر وہ جو جیسی بھی تعمیر تھی طوفان نوح کی وجہ سے وہ منہدم ہو گئی، پھر وہاں ٹیلا رہ گیا۔ بقیہ انبیاء کرام نے جو حج کیا ہے، حضرت ابراہیم کے پہلے کے انبیاء نے جو حج کیا، یہ آتا ہے سارے انبیاء نے حج کیا، تو وہ حج کیا تھا اس مقام کا جو وہ بیت اللہ کا ٹیلا جو تھا وہاں کا وہ طواف کیا کرتے، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ شرط بخشا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کا پتہ بتایا، تم اپنے گھر کا پتہ سب کو بتاتے ہو؟ نہیں بتاتے نا، تعلقات ہزاروں سے ہوتے ہیں، لیکن گھر تک چند لوگوں کو بھی ٹھیک ہے، یہ ہے اس لائق کہ میرے گھر آ کر میرے گھر کا ادب احترام قائم رکھ سکے گا۔ گھر کا پتہ سب کو نہیں بتایا جاتا، اور بتانا چاہیے بھی نہیں، سمجھے کیا؟ نہیں بتانا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے گھر کی عزت عصمت احترام کر سکیں، وہ رب تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور یہ فرما دیا میرا گھر طواف کرنے والے اور قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا اللہ۔ اور یہ پہلی شرط کیا رکھی تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں لانا۔ ظاہر ہے یہ حضرت ابراہیم ہے، موحدین کے امام ہیں، نبیوں کے پوری نسل نبوت اللہ ان کے ذات سے چلانے والا ہے، معاذ اللہ وہ کیا شرک۔ یہ اصل میں نے جیسا پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اس طرح کا انداز بیان جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے ہے۔ جب تمہارے سردار سے میں نے یہ بات کہی تو تمہاری کیا اوقات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، کبھی شرک جیسے گام میں ملت جانا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اس مکان کے بنانے کے لیے وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، حدیث شریف کی روشنی سے کوئی آبادی نہیں تھی، حدیث شریف کی روشنی سے حدیث شریف کئی احادیث ایک جگہ کرو تو یہ مضمون بنتا ہے۔ حضرت جبریل نے اس کو اپنے دست مبارک سے اس کی لائننگ، یعنی جس کو کیا بولتے ہیں وہ لائن کی تھی، اور اس وقت حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ ایک ابر آیا اور اس ابر نے آگے سایہ کیا، اس ابر کے سائے کے روشنی، اس لیے کہ ٹیلا تو کیسا گرا ہوگا نا، ٹیلا بھی کا جھکا ٹورا ہے، ٹیلا تھا تو ایک ابر اللہ نے بھیجا، اس ابر کی چھاؤں جو تھی وہ بیت اللہ کے لے آؤٹ کو ظاہر کر رہی تھی، اور اس کا لے آؤٹ حضرت جبریل نے ڈالا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر۔ تو مکہ پورا پہاڑوں کا شہر ہے، آزو بازو پہاڑی پہاڑ ہیں، لیکن وہی کے کوئی پہاڑ کا پتھر نہیں ہے اس میں، بلکہ جبل کعبہ، یہ اپنے جو باب العمرہ ہے نا، باب العمرہ سے ایک راستہ جاتا ہے، تھوڑی دور پر ایک پہاڑ ہے وہ جبل کعبہ کہلاتا ہے، اس جبل کعبہ کے پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاف بدلتے ہیں، جب بیت اللہ غلاف بدلتے ہیں اس وقت بھی، اور کبھی کبھی وہ ماننے ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی کعبے غلاف کو آدھا اٹھا دیتے ہیں، تو بیت اللہ شریف جو نیچے سے اس کے وہ سارے پتھر دکھائی دیتے ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ پتھر کی سلیں کچھ تو ایسی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اس کو ایک آدمی اٹھا سکتا ہے، لیکن بعض سلیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے 4 آدمی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ بوڑھا باپ اور نوجوان بچہ بیٹھ جبل کعبہ سے کیسے اس پہاڑ کو توڑا ہوگا، پہاڑ کو توڑا کیسے ہوگا، اور وہاں سے اتنی بھاری سلیں اٹھا کے لائے کیسے ہوں گے، پھر اس کو فٹ کیسے کیا ہوگا، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اس کو پاک صاف رکھنا۔ اب ظاہر ہے اس کی سب سے بڑی پاکی جو ہے اللہ کے گھر کی،
اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی چھت پر ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر ساری دنیا کی مساجد کی چھتوں پر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس مسجد کی چھتوں سے اس آبادی کے گھروں پر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہاں سب سے پہلے آتی ہیں؟ اللہ کے گھر کی چھت پر، وہاں سے مساجد کی چھت پر، اور مساجد سے پھر اس آبادی کے رہنے والوں کی چھتوں پر۔ تو آگے پھر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو، اس بستی کو، اس سرزمین کو امن کی جگہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پیچھے جب اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اولاد کے لیے پوچھا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرما رہے تمہارے اولاد میں جو ظالم ہوں گے نا ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ اب حضرت جب دعا فرما رہے ہیں تو احتیاط کر رہے ہیں، اے اللہ یہاں کی جو آبادی ہوگی نا اس میں جو ایمان والے ہوں گے نا ان کو یہاں پھلوں کی روزی عطا فرمانا۔ کتنا ادب ہے حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی ذات کا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں ابراہیم، وہ تو معاملہ امامت کا تھا نا، وہاں تم امامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ روزی ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا۔ قال ومن کفر وامتعه قلیلا، ارے جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ پہنچا دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، اور پھر اس کو جہنم کی آگ کی طرف کھینچوں گا، اس لیے کہ وہ امامت کا معاملہ ہے وہ ہم نے متقی اور ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں، اور رزق کا معاملہ جو ہے ہمارے سوا کون رزاق ہو سکتا ہے۔ ہم کو مانے نہ مانے، نہ ماننا وہ اس کا ظلم ہے، لیکن ہمارا تو حق ہے نا، ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے رازق ہیں، اس کو ہم دنیا میں رزق دے ہی دیں گے، لیکن آخرت جو ہوگی وہ خالصتاً ایمان والوں کے لیے مخصوص۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وبئس المصیر، بہت ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل، قواعد قاعدے کی جمع ہے، بنیادوں کو کہتے ہیں، دیواروں کو بھی کہا جاتا ہے، تو ان دیواروں کو، ان بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ عام طور سے ہوتا ہے آدمی مشکل کا کام کرتا ہے نا، ہمارے کمپیوٹر صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے، کوئی بہت وزندار کھینچو کھینچو، تو پھر وہ کچھ گانا وانا گاتے ہیں، کوئی نعرہ وارہ لگاتے ہیں سب کے سب مل کے، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اس سے زیادہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا اور کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ دعا کر رہے ہیں، دعا میں مشغول ہیں، اور ان دعاؤں میں یہ دعا دیکھیے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس کو ہماری جانب سے قبول فرما۔ کہاں تیری شان عالی، کہاں تو رب العرش العظیم، اور تو نے فرمایا میرا گھر بیتیا، تیرا گھر ہم بنائیں، ہماری یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم تیری شان اور عظمت کے اعتبار سے کوئی مکان بنائیں؟ بس جو کر سکتے تھے آخری کوشش کر لیا ہے ربا، پر ہمارے رب اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے، ہم صرف ایک درخواست کرتے ہیں، جو کچھ کر سکے ہیں اسی کو قبول فرما لیجیے، اس سے زیادہ ہماری طاقت نہیں۔ آپ کو ہمارے کچھ کرنے نہ کرنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پروردگارا ان بندوں کی اس سیر کوشش کو آپ قبول فرما لیں گے، ہم بندوں کا کام بن جائے گا مولا، اے اللہ اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہماری جانب سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم۔ آپ کے خادم نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ اس طرح کی آیتوں کے الفاظ آخری میں جو اللہ کے اسماء مبارکہ آتے ہیں نا، ان کا اس آیت کے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کیا؟ سمیع، سننے والا، ہماری دعاؤں کو تو سن رہا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے اور تو قبول فرما سکتا ہے۔ علیم، اور تو خوب جانتا ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے، جو کچھ ہم کر سکتے تھے اس کا آخری جز بھی ہم نے تیرے گھر کی تعمیر میں لگا دیا۔ ہماری کتنی طاقت ہے، ہماری کتنی استطاعت ہے، تیری دی ہوئی ہے، تیرے سوا کون جان سکتا ہے مولا؟ تو جانتا ہے اس حقیقت کو کہ یہ باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل نے جو کچھ کر سکتے تھے اس کی انتہا تک کوشش اور جد و جہد کر چکے ہیں، اب اس سے زیادہ کہ ان کو طاقت نہیں، یہ تیرے علم میں ہے،
تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس حقیقت کو خوب جانتا ہے، یا اس سے زیادہ بہتر ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ سلام و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر یہی دعا امت کو بھی تلقین فرمائی کہ اپنی ساری دعاؤں اور سارے کام کاج کے بعد، دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کے بعد ارے وارے میں، اور یہاں پر ارے وارے تو نے توفیق دے دی، بس اب تو ہی قبول فرما لے۔ اس لیے کہ کوئی کام اس میں کتنی ہی مشقت کی گئی ہو، کتنی ہی قربانیاں دی گئی ہیں، وہ کام بس اسی وقت کام ہوگا جب بارگاہ رب العزت میں اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر وہاں سے رد کر دیا گیا تو ساری محنت بیکار۔ اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، خالص اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ اور اس اخلاص کے مقابلے میں لوگوں سے تعریف لینے کے لیے اور لوگوں سے واہواہی لینے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریا جو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا ہے۔ یہ شیطان کتنے سارے کاموں سے روکے گا، کہاں ٹانگ اڑائے گا، جا کر جو کرنا ہے کرنے دے، بعد میں اس کے دل میں یہ خیال لا لے کہ لوگ میری تعریف بھی تو کریں، کیا لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، کیا تلاوت کرتا ہے، جو قرآن شریف لے کے بیٹھے تو گھنٹوں اٹھتا ہی نہیں، واہ کیا فلاں کام کرتا ہے، دل میں آ گیا اور بس یہ سمجھ لو سارا کا سارا عمل جو چوپٹ ہو کے رہے۔ ربنا تقبل منا کیا تیرے لیے ہے، پروردگارہ بس تو اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت، ایک گروہ ایسا ہو جو تیری فرما برداری کرتا رہے۔ وارنا مناسکنا، مناسک لفظ جو ہے عام طور سے مناسک حج کی عبادات میں جو سارے احکام ہیں اس کو مناسک حج کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ توسع بھی ہے کہ ساری عبادات کے جو مختلف اعمال ہوتے ہیں ان سب کو بھی مناسک عبادت کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے ایک ترجمہ کیا کہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے، اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھلا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی سب سے زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ اب آخری آیت آج کے درس کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ بھی دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی، اے ہمارے رب ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرما، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں تیری کتاب سکھلائیں، انہیں حکمت سکھلائیں اور ان کا تزکیہ کر دیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے، اور کئی جگہ یہ آیت شریفہ ہے، مطلب سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، کئی جگہ یہ آیت ملتے جلتے الفاظ ہیں، الفاظ کچھ ادھر ادھر ہیں لیکن بالکل ملتا جلتا مضمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعائے ابراہیمی کی وجہ سے، اس روایت کو بھی صحابہ ترمذی نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا جواب، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، پروردگارہ انہی میں ایک رسول مبعوث فرما، اللہ نے میرے باپ ابراہیم کی دعا کو مجھے مبعوث فرما کر اس دعا کا ظہور فرمایا۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، اپنے نبی سے فرمایا ہم نے آپ کو اس دین کو عطا فرما کے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ملت اور طریقہ ہے تو ابراہیم حنیف۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا ایک نام ملت ابراہیمی بھی، قرآن نے اس کا نام رکھا دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، بندوبست والا دین ہے جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ والسلام کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم، اب دعا کی قبولیت میں وقت کتنا لگا ذرا یہ دیکھیے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال رکھیے کہ ان کی ولادت جو ہوئی تھی وہ عراق میں ہوئی تھی۔ عراق میں ایک مقام ہے ار نام کا، الف را پیش کے ساتھ، ار نام کا ایک جگہ تھی عراق میں،
اس سے آپ انداز لگائیں کہ عراق کی سرزمین کو حضرات انبیاء سے کتنا تعلق ہے، عراق کی سرزمین کو انبیاء کی ذات سے بہت تعلق ہے۔ اور پھر اس سے لگا ہی ہوا فلسطین، شام، کیا دیکھنا ہے ان جگہوں کو۔ تو ار نام کا ایک مقام جو عراق میں ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی مختلف آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ آپ زندگی بھر ہجرت ہی فرماتے رہے اور اسی ہجرت کے نتیجے میں آپ نے مکہ معظمہ میں اپنی اہلیہ صاحبہ اور اس کے تیرکار بچے کو لگے بسایا وغیرہ وغیرہ، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3500 سال دوری پر، اور اب چونکہ آپ کی ذات عالی کو 1500 سال ہو گئے، تو آج سے حضرت ابراہیم کا دور جو ہے وہ 5000 سال کے فاصلے پر، 5000 کم و بیش۔ جو اس میں سے تاریخ نکالا کیلنڈر میں سے، وہ تو فلانا ہے 5000، آپ نے کیسے بولے، وہ تو 4.5 ہوگا، وہ تو 1.25 بیکار کے کام نہیں کرتا، قریب 5000 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جا رہا ہے تو ابراہیم کی دعا کے 3500 سال بعد ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے دعا کیا، ابھی سر منہ پر ہاتھ پھیرا کہ نہیں، فرشتہ لے کے حاضر ہونا، حضور والا بہت کڑکی میں دکھ رہے ہیں، یہ لایا آپ کے لیے نوٹ کا بنڈل، ایسا ہم چاہتے ہیں، ایسی دعائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، ہر معاملے میں سوچ ہماری مومنانہ ہونا ہے۔ اس آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات کے ساتھ متصف فرما کر مبعوث فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یعنی نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری تلاوت کتاب، نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری تلاوت کتاب۔ امت کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا رہے گی؟ نبی سے ہٹ کر رہے گی۔ ارے جس نبی کی امت میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمایا، اس نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری رب نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن، تلاوت کتاب نبی کا فرض اولین ہے۔ امت کے پاس تلاوت کتاب کا کیا معیار ہے؟ سوچو، یہ درس کا جو چھوٹا سا مٹھی بھر کا مجمع ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اللہ کس سے کون سا کام لے لے میرے بھائیوں، جس کو اعتراض کرنا وہ اعتراض ہی کرتے رہے، وہ بیچارہ اسی کے لیے پیدا ہوا۔ آج میرے جیسا گنہگار آدمی کے ہاتھ میں اگر روزانہ قرآن پاک کی 2-4 آیتیں پڑھنے کے لیے بھی قرآن ہم کھولتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جو ثواب اللہ کے اس بندے کو جاتا ہوگا جن کا نام عبد الکریم پارکھ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی اس محنت کی وجہ سے میرے جیسے ہزار لوگ ہیں جو روزانہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ تھوڑی صحیح تو اس کو زیادہ بڑھاؤ۔ اپنے روزانہ کے معمولات میں نماز فرض ہے، نماز تو بغیر قرآن کے ہو نہیں سکتی، قرآن کا پڑھنا بھی نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اولین سمجھ کے تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا ایک ایسا عنصر و جز بنا لو کہ جیسے کوئی اہم ترین کام ہے کہ کسی قیمت پر نہیں چھوٹ سکتا۔ ارے بابا، ایک پارے کی تلاوت اگر روز کی عادت ہے، بہت مصروفیت کے دن آ گیا، بہت پریشانیوں میں گر گیا، وہ ایک پارا آدھے پارے پر آ جائے، پاؤں پر آ جائے، ایک رکوع پر آ جائے، پھر کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن اللہ کی کتاب سے میری ملاقات نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کہا تمہاری یاد کی شمع ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، خدا جانے کون سی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو، اور اس دن ہمارا نام اعمال اگر تلاوت قرآن سے خالی رہا ہمارے لیے بدنصیبی تھی۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، فرمایا کہ یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب، ان کو سکھلاتے ہیں کتاب پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کو سکھلاتے ہیں۔ مطلب یہ کتاب ایسی نہیں کہ اس کو پڑھنے سے اپنے آپ میرے سمجھ میں آئے، میں اپنے نبی کا محتاج ہوں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اپنے نبی کی ذات عالی کا محتاج ہے ہر بندہ، ہر امتی،
کہ ان سے کتاب کو سیکھے. تلاوت کتاب الگ کام ہے اور تعلیم کتاب الگ اللہ نے بیان فرمایا. کوئی گھر بیٹھے بیٹھے اپنے آفس میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن آفس میں قرآن شریف کی آیتیں پڑھے اور اس کو دیکھ کے بولے یہ قربانی. ارے یہ قربانی کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو حاجیوں کے لیے ہے. یہ ملا لوگوں نے نا زبردستی اپنے مدرسے میں کھال جمع کرنے کے لیے انہوں نے ساری امت پہ, کیا جہالت ہے یار. ایسے ایسے جاہل بھی پیدا ہوئے اور ہماری بد نصیبی کہ ہمارے شہر میں پیدا ہوئے نالائق. یہ قربانی کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ, جس پر پوری امت مسلمہ کا 1500 سال سے عمل ہے. قرآن کی معلوم نہیں کون سے ایسے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ خالی حج کے لیے ہے. ایک صحابی رسول نے اپنی قربانی عید کے دن نماز عید سے پہلے کر دی اور پھر آ کر بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی تو نماز عید سے پہلی جانور ذبح کر دیا. آپ نے فرمایا تیرے لیے ضروری ہے تو دوسرا جانور اب نماز عید کے بعد قربان کر. اتنا ضروری ہے. نماز عید کے پہلے صحابی رسول نے جانور ذبح کر دیا. آپ نے ان کو نماز عید کے بعد دوبارہ جانور, وہ مدینے میں تھے, حج کرنے نہیں گئے تھے, وہ حج کا معاملہ نہیں ہے, یہ مدینہ طیبہ کا معاملہ ہے. تو قربانی جو ہے پوری امت مسلمہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واجب ہے. میرے بھائیوں بیٹھے بیٹھے یہ وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے ہم ماڈرن علوم کے جانکار ہیں, اس لیے قرآن شریف کے الفاظ کا ترجمہ خالی ہم کر کے اللہ میں دہر بن جائیں گے. وہ چیزیں ہم پر روشن ہو جائیں گی جو 1500 سال میں کسی پہ روشن نہیں ہوئی. ارے یہ ساری روشنی تیرے پاس شیطان لائے گا, اس لیے بہت بچ کے رہنا چاہیے. فرمایا تلاوت قرآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کو سکھلاتے ہیں. والحکمہ, حکمہ سے مراد سنت رسول ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کر دیتے ہیں, ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں. یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ اللہ کے کسی ایسے بندے کی صحبت کے بغیر نہیں میسر آ سکتا جس کے دل کو اللہ نے تزکیے کا اعلیٰ مقام دیا. حضرات صحابہ کو صحابہ بنانے والی چیز جو ہے وہ قلب رسول ہے. انہوں نے براہ راست قلب رسول سے مستفید ہوئے ہیں, اس سے ہے. اس لیے جو صحابہ مقام اسی کا ان قلوب سے جنہوں نے رسول اللہ سے علم کیا ہے, اخذ تقویٰ کیا ہے, اخذ کیا ہے, اس سے براہ راست جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو تابعین کہلاتے ہیں. اس لیے تابعین کے ساتھ پھر کسی اور صحابہ بعد میں. بس اس پہ بات ختم کریں. اور عید الاضحیٰ موقع پر قربانی جو ہے جیسے مسائل آپ خوب معلوم ہیں, کام نہ ہو کہ ہماری کسی غلطی کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑے. ہوشیاری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے قربانیاں کی جائے. نماز عید ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں جو ہوگی وہ انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی. 7 بجے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ سے دعا اللہ پوری دنیا میں عموماً اور اس ملک میں خصوصاً اللہ امن و امان کی فضا بنائے رکھ. اللہ تو ہی مومن ہے, تو ہی المحیمن ہے. اللہ تو ہی امن عطا فرمانے والا ہے اور تو ہی الہ العالمین پناہ دینے والا ہے, حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.